अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान पहले भी हमने एक व्लॉग किया था कि मुख्तलिफ़ जंगों का शिकार है या मुख्तलिफ़ जंगों से दो चार है। इस वक्त आज ज़रा मुख्तलिफ़ एंगल से मुख्तलिफ़ ज़ाविये से बात करते हैं कि एक जंग इस वक्त वज़ीरिस्तान में अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर वाले इलाके में शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान में चल रही है। उसमें हदफ है TTP। दूसरी जंग वो अडियाला जेल के एक कैदी के साथ है, उसकी पार्टी के साथ है। वज़ीरिस्तान में बाजावड़ में कुर्रम में TTP का राज है। इस्लामाबाद में फार्म 47 पे कायम हुकूमत की हुक्मरानी है। कब तक ये सिलसिला चलेगा, इसका आज थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। हुआ यूँ कि वज़ीरिस्तान से एक नौजवान से मुलाकात हुई। नाम उसका मैं नहीं बताऊंगा, उसका इलाका भी नहीं बताऊंगा। और आज ही मुलाकात हुई। वो बड़ी तशवीशनाक ख़बरें लेके आया। अब ये मैं किस्सा इसमें बता रहा हूँ नौजवान की ज़बानी, जो कुछ उसने मुझे बताया है। हमें तो यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के इतना मालूम नहीं है। उसने ये बताया कि जनूबी वज़ीरिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वाना, उसके साथ के फिर गांव हैं शक्कई, आज़म वर्सक, कड़ीकोट, छोटे छोटे गांव हैं। ये इलाके इस वक्त TTP के कब्ज़े में हैं अमलन। रात के अंधेरे में इन इलाकों पर राज होता है TTP का। पुलिस 5 बजे के बाद घरों और बैरकों तक महदूद हो जाती है। फ़ौज भी मौजूद है, मगर वो भी रात के अंधेरे में वाना और आसपास के इलाकों की फ़ौजी छावनियों में रिट्रीट कर जाती है। अब मगरिब के बाद अंधेरा होते ही लोग घरों में मैसूर, और अगली सुबह 7-8 बजे इन्हें जब रोशनी होती है उस वक्त घर से निकलते हैं। गुज़श्ता 3 महीनों में कम से कम 25 अफराद टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके हैं। उसमें बताया जाता है कि ज़्यादातर मुबैना तौर पर मुखबिर थे, पुलिस या फ़ौजी और सरकारी अहलकार थे। ये इन दहशतगर्दों का निशाना बने हैं। इन दहशतगर्दों में तोजी खेल एक सबसे बड़ा कबीला है जनूबी वज़ीरिस्तान का। उसका सरबराह मलिक जमील भी अपने इलाके कड़ीकोट में दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बना। जमीयत उलमा इस्लाम के कई लोग भी मारे जा चुके हैं इन इलाकों में, क्योंकि TTP और ISKP इनका ये ख्याल है कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो मुसल्लह जंगजू थे जो उन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इनके ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में नंगरहार वग़ैरह में लड़ते रहे हैं। अब कुर्रम, बनू, लकी मरवत, जनूबी वज़ीरिस्तान, काफ़ी हद तक शुमाली वज़ीरिस्तान, इन सब के लगता है मिलते जुलते हालात हैं। पुलिस वहाँ पे मुकम्मल इख्तियार चाहती है, क्योंकि वो कहती है कि या फ़ौज तमाम मामलात अपने हाथ में ले ले या फिर हमारे ज़िम्मे सौंप दे, फिर हम हालात पे काबू पाने की कोशिश करेंगे। कई जरगे भी यही मुतालबा कर चुके हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने भी यही मुतालबा कर रखा है, बल्कि 12-13 दिसंबर इन 1-2 दिन में उनकी वो डेडलाइन भी ख़त्म होने वाली है, जिसके तहत PTM ने इस तमाम जो साबका फाटा के इलाके थे, 7 एजेंसियाँ थी, वहाँ से TTP को और फ़ौज को निकल जाने का अल्टीमेटम दे रखा है। ये काफ़ी सारे कई इलाके हैं, ख़ास तौर पे सरहद के करीब, जहाँ पे ये बताया उस नौजवान ने जिसका ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से था कि दरअसल रात को कलाशनिकोव, ख़ुदकुश जैकेट और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जिसको RPG कहते हैं, उससे मुसल्ले TTP के जंगजुओं का राज होता है। इन हालात में IGFC भी ज़्यादातर वाना में मौजूद रहते हैं, क्योंकि हालात की संगीनी का तकाज़ा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर रहें। कम से कम रात के अंधेरे में आसपास के इलाकों में अलबत्ता यह है कि फ़ौजी और पुलिस एहलकार महफूज नहीं हैं, यानी बड़ी संगीन सूरत हाल है। अब यही वजह है कि मकामी लोग पूछ रहे हैं, ये भी इस नौजवान का सवाल था जिससे मुलाकात हुई, कि इन इलाकों में पुलिस और फ़ौज की मौजूदगी में TTP की हुक्मरानी आखिर क्यों, और डेरा इस्माइल ख़ान और वाना के दरमियान कम से कम 6 चेक पोस्टों का फिर जवाज़ क्या है। अगर आपका मकसद दहशतगर्दों को रोकना है तो फिर तो ये चेक पोस्टों से गुज़र के क्या वो जाते हैं,
ان کی بجائے عام لوگوں کی آمد و رفت میں کیوں پریشانی پیدا کی جا رہی ہے؟ کیا یہ ٹی ٹی پی آئی ایس کے پی قومی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ اور ٹی ٹی پی آئی ایس کے پی اور ہم خیال دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ زیادہ اہم ہے؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال تھا جو وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے کیا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف جنگ، بھرپور جنگ زیادہ اہم ہے یا پھر اندرون ملک پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف کارروائیاں؟ حکمران پی ڈی ایم کے متضاد خود غرضانہ بیانات اور اپوزیشن جماعت کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ، کیا یہ زیادہ اہم ہے یا پھر ان عسکریت پسندوں کی سرکوبی جنہوں نے عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے وزیرستان میں، باجوڑ میں، کرم میں اور خیبر، جس کو خیبر ایجنسی کہا جاتا تھا، اس وقت اب وہ ضلع خیبر ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے حکومت کے لیے، ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے لیے پی ٹی آئی کے خلاف جنگ زیادہ اہم ہے ان کے لیے، اور اس میں تازہ ترین اضافہ ہے جنرل فیض حمید کا، آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جو کہ پشاور کے کور کمانڈر بھی تھے۔ اب ان کو بھی باقاعدہ طور پہ فریق بنا دیا گیا ہے۔ اب الزامات ان پہ کیا ہیں جناب؟ ان پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا، ریاست کے تحفظ اور مفادات کو نقصان پہنچایا، سرکاری سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، 9 مئی سے جڑے انتشار اور پرتشدد واقعات اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا بھی ان پہ الزام ہے۔ یعنی ایک بہت بڑی چارج شیٹ فرد جرم ان پہ عائد کی گئی ہے، اور آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ کم و بیش ایسے ہی الزامات جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف پر 12 اکتوبر 1999 کو اقتدار پر قبضہ کرتے وقت لگائے تھے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ اکتوبر 2016 میں ڈان لیکس کا ایک سکینڈل بنا تھا، اور اس کی بنیاد سول ملٹری قیادت پر مشتمل ایک اجلاس تھا جس میں سویلین قیادت نے ایک لحاظ سے انتباہ کیا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر لشکر، جیش اور ان جیسے جو عسکریت پسند گروہ ہیں ان کی سپورٹ جاری رکھی گئی تو پھر پاکستان بین الاقوامی طور پہ تنہا رہ جائے گا۔ اب اس پہ ایک بہت بڑا پھر ہنگامہ ہوا اور بڑی سخت کشیدگی بھی ہوئی۔ اس کے نتیجے میں سینیٹر پرویز رشید اس وقت ایک پرنسپل انفارمیشن آفیسر تھے اور ایک اور صاحب تھے، یعنی 3 لوگوں کو برطرف بھی کیا گیا، لیکن اس وقت فوج خوش نہیں تھی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ معافی، عملاً نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم معافی مانگی 3 افراد کی قربانی دے کے، لیکن اس پہ بھی خوش نہیں ہوئے۔ اس وقت ڈان اخبار بھی زیر عتاب آیا کیونکہ بنیادی طور پہ وہ جو سٹوری تھی سیریل المیدا صاحب نے کی تھی ڈان اخبار میں۔ لیکن اب اندازہ لگائیے یہ قومی سلامتی بس اتنی ہی تھی کہ جب جنرل باجوہ نے ریٹائرمنٹ کے بعد، ہمارے ساتھی ہیں شاہد میتلا کو ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ دراصل ڈان لیکس کا معاملہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، اتنا سنجیدہ نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا، کیونکہ اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اپنے عہدے کی مایعات میں ایکسٹینشن یعنی توسیع چاہتے تھے، اور صرف اس وجہ سے انہوں نے ڈان لیکس کو ایک بڑا مسئلہ بنا کے پیش کیا۔ اب نواز شریف ظاہر ہے بڑے تلخ ہوئے، ان کو غصہ بھی آیا۔ ان کی یہ تلخی انڈین چینل کے ایک انٹرویو میں بھی بڑی کھل کے سنائی دی۔ وہاں پہ اب آپ کو آڈیو سنا دیتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ تو کہانیاں یہ جرنیل بناتے ہیں نا، جب یہ گورنمنٹ توڑتے ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ کو تہس نہس کرتے ہیں یا کسی پرائم منسٹر کو یا وزیر اعظم کو یہ گرفتار کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کی کہانیاں ان کو بنائے بغیر پھر ان کا کام آگے چلتا نہیں ہے۔ پاکستان تو مذاق نہیں ہے، ان جرنیلوں نے مذاق بنا دیا۔ فوج کا کام ہے بیرکس میں رہنا، فوج کا کام ہے پاکستان کے فرنٹیز کو ڈیفینڈ کرنا، فوج کا کام ہے اپنے پروفیشنل معاملات کو دیکھنا۔ فوج کا کام ملک چلانا تو نہیں ہے نا۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اریسٹ کر لیں اور اس کو جیلوں میں بند کر دیں، اس پہ جھوٹے مقدمے بنا دیں۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو ایک گھر کی باندھی بنا دے۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آئے دن کانسٹیٹیوشن کو توڑ دے۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ کبھی وہ صدر سے استعفیٰ لے، کبھی وہ چیف جسٹس سے استعفیٰ مانگے اور کبھی وہ پرائم منسٹر سے استعفیٰ مانگے۔ تو یہ تو سب
ان لوگوں نے مذاق بنایا ہے پاکستان کو، اور جو کہ مجھے بھی بہت محسوس ہوتا ہے. یہ تو آڈیو آپ نے سن لیا نواز شریف کا. بعد میں 16 اکتوبر 2020 میں گوجرانوالہ میں پارٹی کی ایک میٹنگ تھی، اس سے خطاب کرتے ہوئے لندن سے انہوں نے زوم لنک کے ذریعے خطاب کیا اور کچھ ایسی ہی تلخ باتیں کی. جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا نام بھی انہوں نے لیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے غدار قرار دینے والے ریاست سے بالاتر کیسے ہوں گے. آپ مجھے غدار قرار دے دیں، جعلی کیس بنا لیں، میری جائیدادیں ضبط کر لیں، مگر میں عوام کی خاطر بولتا رہوں گا. جنرل مشرف کو جانے دیا گیا، حالانکہ انہوں نے آئین توڑا تھا، مگر مجھے نشانہ بنایا گیا، یعنی سویلین وزیر اعظم کو. جی بالکل، ان کو تو نشانہ بنایا گیا. میں ان کے بھائی آج دوسری مرتبہ وزیر اعظم ہیں اور ان کی بیٹی ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی. تو یہ بات ہم کر رہے تھے کہ قومی سلامتی کے نام پہ مختلف اوقات میں کیا کیا ہوا، وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے. اور اب سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو کہ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے کیا کہ کون سی جنگ زیادہ توجہ کا تقاضا کرتی ہے. اس ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے پی کے خلاف جنگ جس نے خیبر پختونخوا بلوچستان میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے، پولیس اور فوج کی نقل و حرکت کو محدود کر کے ریاستی ریٹ کو چیلنج کر رکھا ہے، یا پھر پی ٹی آئی جو کہ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے اس ملک کی، اور جو جماعت اپنے جمہوری حقوق، اپنے مینڈیٹ کی واپسی اور جعلی مقدمات کے خاتمے کے لیے احتجاج کر رہی ہے. ان دونوں میں سے اہم کون سی جنگ ہے، یہ ارباب اختیار کو بہت جلد اس کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ قومی سلامتی کے لیے زیادہ خطرہ پاکستان کو کس سے ہے. شکریہ.